رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین محترم، جو آپ حضرات کے سامنے آج موضوع سخن لے کر آیا ہوں وہ ہے توبہ کی فضیلت۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے پیارے پیغمبر ان کو متنبع کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے۔ اللہ جی کیا بتانا ہے، کیا پیغام دینا ہے، کس چیز کی آگاہی کرنی ہے؟ فرمایا ان کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، مجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا معاف کرنے والا میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے 3 جہان بنائے، 3 عالم بنائے۔ عالم کا مطلب جہان ہے، ایک ایسا جہان جس کے اندر کوئی مشکل نہیں، کوئی غم نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، آسانیاں ہی آسانیاں۔ وہ جہان جنت ہے جو ایک مسلمان کو کامیاب ہونے کے بعد ملے گا۔ دوسرا جہان وہ اس کے اندر مشکلات ہی مشکلات ہیں، غم ہی غم ہے۔ وہ جہان، وہ عالم دوزخ ہے۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تیسرا عالم جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ یہ جہان ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کہا، دار الامتحان کہا، اور یہ فرمایا یہ معمولی ہے، یہ کس چیز کا امتحان ہے؟ اور اس جہان کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، آسانیاں بھی مشکلات بھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گناہ کرنے کے بعد ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا محبوب لگتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب کوئی بندہ جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے حضور حاضر ہوتا ہے تو ندامت کے ساتھ کہتا ہے اللہ جی مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بندے کو پتا ہے میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جی یہ دل تو اس کا یہی کہہ رہا ہے، اس کا گمان یہ ہے، اس کا یقین یہ ہے کہ مولا تو ہی معاف کرنے والا ہے، اس لیے تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ میں نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ یہی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں سے معافی مانگنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسے پاک صاف ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بڑا گناہ گار، بڑا خطا کار، گناہوں کی ایک لسٹ حدیث شریف کے اندر آتی ہے۔ شراب وہ پیتا تھا، زنا وہ کرتا تھا، چغلی وہ کرتا تھا، لڑائی جھگڑے وہ کرتا تھا، لیکن علاقے والے تنگ آئے، علاقے سے باہر نکال دیا، دوسرے علاقے میں رہنا شروع کر دیا۔ اب دوسرے علاقے میں گیا، وہی عادتیں، پنجابی کی ایک مثال ہے کہ پہیا آتا نہیں جانیاں۔ دوسرے علاقے میں گیا تو وہی حرکتیں، دوسرے علاقے والوں نے بھی نکال دیا۔ پھر تیسرے علاقے میں چلا گیا، تیسرے علاقے والوں نے بھی نکال دیا۔ بات دل کے دروازے کو کھول کر سننا، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ تیسرے علاقے والوں نے جب نکالا، جنگل میں چلا گیا، میرا یہاں بسط ہے، لوگوں میں نہیں رہ سکتا۔ جنگل میں گیا تو سوچ رہا تھا، موت کی آغوش تھی، تکلیف تھی، تو سوچ میں آیا اللہ مجھے، اسے یقین یہ تھا کہ اب غالب گمان یہ تھا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو اللہ سے متوجہ ہو کر گناہ گار ترین بندہ کہنے لگا اللہ میں نے سنا ہے وقت کے نبی یہ کہتے ہیں
تیرے خزانے بہت بڑے ہیں، اور تیرے خزانوں میں اگر مجھے معاف کرنے سے کوئی کمی آتی ہے تو مجھے معاف نہ کرنا، اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں بھی کمی ہے تو پھر مجھے معاف نہ کرنا۔ تو اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، وہ اجالوں کو نور دیتا، اس کے وسیع اتنے خزانے۔ حدیث شریف میں آتے ہیں اللہ رب العزت ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق دے دے۔ ہماری خواہش کیا ہے دوستو؟ ہماری خواہش بنگلہ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھا لباس۔ ہماری خواہش کیا ختم ہو جاتی ہے؟ جو بندہ چاہتا ہے قیامت کی صبح تک جو وہ چاہتا ہے مانگتا رہے، اللہ دیتا رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبوئی جائے، سوئی کو باہر نکالا جائے، سمندر میں کوئی کمی نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک گلاس پانی کا لے، اس کے اندر سوئی ڈبوئی، گلاس کے اندر کوئی کمی نہیں، لیکن اللہ کے رسول کی، اللہ کے خزانوں کا بتانا تھا۔ اتنے وسیع خزانے ہیں کہ سمندر کے اندر سوئی ڈبوئی جائے، باہر نکالی جائے۔ وہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اس کے الہی میں ڈوب کر میں کہتا ہوں آج سمندر کے اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی کمی بھی نہیں۔ وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے۔ اس سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگ، اس لیے کہ وہ رب ہے، ضرور دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر وہ کہنے لگا اللہ میں تیرے خزانوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کمی ہے تو مجھے معاف نہ کرنا، اگر کمی نہیں تو پھر مجھے گناہگار کو معاف کر دے۔ پڑا وہی مر گیا۔ اللہ نے وقت کے نبی کو کہا جاؤ اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، جو تیرے ساتھ شریک ہوگا میں اس کو بھی معاف کروں گا۔ وقت کے نبی جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں یہ تو وہ بندہ جس کو ہم نے بستی سے باہر نکالا تھا، شرابی، زانی، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، ہم نے اس کو تانگ آ کر بستی سے نکالا تھا۔ اللہ کے حضور جو کہ اللہ جی یہ تو وہ بندہ ہے جس سے سارا علاقہ تنگ تھا، پورا شہر تنگ تھا، بستیاں اس سے تنگ تھی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب، میرے پیارے نبی، اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تھا اس نے کہا تھا اللہ میں تیرے خزانوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کمی ہوتی ہے تو مجھے معاف نہ کرنا، اگر کمی نہیں تو مجھ خطا کار کو معاف کر دے۔ اے میرے نبی میرے خزانوں کا واسطہ دے کر، یہ اس وقت پوری بنی اسرائیل کی مغفرت چاہتا، میں سارے بنی اسرائیل کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بنی اسرائیل سے ہمارے پیچھے تو آمنہ کے در یتیم کی رو رو کر دعائیں ہیں۔ کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لی امتی امتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رو رو کر اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہ جی، اللہ کبھی دن کو، کبھی رات کو، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں کیا دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کو قرآن اتارنا پڑا، فرمایا یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے، قم اللیل الا قلیلا، راتوں کو کم کھڑا ہوا کر۔ کس لیے کھڑے ہوتے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے دعائیں کرنے کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں تو معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی جڑ ہمارے خاندانوں کے اندر لچک، ملکی حالات۔ اگر ہم اس کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم اس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں دیکھیں میرے اعمال کیسے ہیں، میری نمازیں کیسی ہیں، میں نے اللہ کے حضور کتنی مرتبہ جھکا ہے، اور ابھی نواز میں کتنی بڑی بستی ہے، ہم دیکھ لیں کتنی سب ہیں، کتنے لوگ ہیں، کون ہے جو اللہ کو اٹھ کر راتوں کو مناتا ہے، کون ہے جو اللہ کے حضور جھکتا ہے راتوں کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، ایک مثال بیان فرمائی۔ فرمایا ایک بندہ صحرائی علاقے میں سفر کر رہا تھا، صحرائی علاقے میں سفر کرتے کرتے تھکا، ایک درخت نظر آیا، درخت کو ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے بیٹھا، اس میں آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو اس کی سواری غائب، اس کے اوپر پانی تھا، کھانا تھا، سارا رائے
سفر کا جو سارا سامان تھا اس کے اوپر تھا، سواری ارد گرد صحرا، کوئی مکان نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی روٹی نہیں، کوئی بندہ نہیں، ارد گرد دیکھتا رہا، تھک ہار کر پھر آ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اللہ کی حدود جو کہ اللہ نہیں، اب تو موت ہی آنی ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، جب بندہ کھائے نہ پیے نہ تو موت ہی آئے گی، اب تو اللہ کی موت ہی ہے۔ اس غرض سے لیٹا آنکھیں بند کر کے اللہ سے حضور جو کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو وہ ڈاچی سامنے ہے، اتنا خوش ہوا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا، ظاہر بات ہے زندگی مل گئی، پانی کیا روٹی کیا، اس کو تو زندگی مل گئی، اتنا خوش ہوا، خوشی کے اندر یہ کہہ دیا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، خوشی کے اندر معاذ اللہ اس نے یہ کہہ دیا، لیکن اس نے توبہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی خوشی ہوئی اس کو زندگی مل گئی، اس کو پانی مل گئی، لیکن ایک گناہگار بندہ جب اپنے اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں 3 سٹیپ ہیں زندگی کے، ایک بچپن، ایک جوانی اور تیسرا بڑھاپا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معصوم بالغ ہونے سے پہلے معصوم بچے ہیں، جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں، اس کے والدین کو بھی معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جوانی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور فرمایا 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک ان میں وہ ہے جو جوانی میں اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سٹیپ، جوانی کے بعد بڑھاپا۔ بوڑھے بندے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب سفید داڑھی والا میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے رحم آ جاتا ہے، میں اس کے خالی ہاتھ کیسے لوٹا دوں؟ تو اللہ رب العزت نے دیکھے ہمیں موقع دیے ہیں، اللہ رب العزت نے سانس دی ہے، ابھی مشرق سے سورج، مغرب سے سورج نہیں نکلا، اللہ کے رسول نے یہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، ابھی ستارے نہیں ٹوٹے، چاند نہیں ٹوٹا، ابھی زندگی کے سانس باقی ہیں۔ توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ندامت تو کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، یہ تو دلی غم ہے دوستوں۔ توبہ ندامت کا نام ہے، اللہ جی میں گناہ کرتا تھا، آج کے بعد نہیں کروں گا، یہ نہیں کہ توبہ ابھی کی۔ توبہ وہ قبول ہوتی ہے اللہ کے حضور جس میں پختہ ارادہ ہو، اللہ جی آج کے بعد نہیں کروں گا، آج کر لیا ہے، آج کے بعد نہیں کروں گا، جس میں یقین ہو اللہ نے آج کیا ہے، آج کے بعد نہیں۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت ساری عمر زنا کرتی رہی، اللہ تو میرا بہانے ڈھونڈتا ہے معاف کرنے کے لیے، ساری عمر زنا کرتی رہی، ایک مرتبہ زنا کر کے واپس گھر کو جا رہی تھی، کنواں دیکھا، کنواں اونچا تھا، کتیا کا بچہ، سب سے غلیظ ترین جانور جس کو ہم سمجھتے ہیں، کتیا کا بچہ بلک رہا ہے پانی کی وجہ سے، اس نے اپنا موزہ اتارا، دوپٹے کے ساتھ اندر پھینکا، اس بچے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا، کچھ کر گئی، اس کو موت آئی، اللہ نے دروازے پہ لکھ دیا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ طفل مشہور واقعہ ہے، طفل کے بارے میں، طفل ہر روز نئی عورت کو لے کر آتا تھا اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے۔ ایک دن ایک عورت کو لے کر آیا، اس نے کہا کیا ہے؟ جب وہ بستر پر لٹانے لگا اس کو اپنے ساتھ تو وہ رونے لگی، اس نے کہا میں پاک دامنہ ہوں، پیٹ کی بھوک مجھے یہاں لے آئی ہے۔ تو یہاں ایک اور درس ہے دوستو، جب ہم غریب کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے گھر اچھا کھانا پک رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ساتھ والا بیچارہ کس طرح رو رہا ہے، ہمارے گھر گوشت پک رہا ہے، ہم ایک گوشت کا ٹکڑا نہیں تو ہم کم از کم شوربے کی پیالی ہی ساتھ والے کو بھیج دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو، آمنہ کے در یتیم، عبداللہ کے لخت جگر، حبیب رب العالمین ایک مرتبہ کہہ دیتے لا یؤمنو تو ہمارا ایمان یہ ہے، یہ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نکلی ہوئی منہ سے، زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن میرے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا لا یؤمنو، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ مومن نہیں جس کے ہمسایہ
اس کا ہمسایہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ تو دوستو اللہ رب العزت نے آج ہمیں موقع دیا ہے، معافی کا ایک موقع فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، جس نے ذرہ برابر خطا کی اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھنے والا ہے۔ طفل نے جب عورت کو لے کر آیا، اس نے کہا میں تو ہے اسی طرح کا، مجھے اور مل جائے گی، جا پیسے بھی لے لے، جا تجھے معاف کیا۔ اسے کیا پتا تھا اگلی گھڑی کیا ہونے والا ہے، ادھر ہی پڑا موت آ گئی۔ اس کے دروازے پر بھی لکھا تھا اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اس کے یہ عمل کی وجہ سے۔ ایک بندے نے 199 قتل کیے، ایک پادری کے پاس گیا، اسے جا کر کہنے لگا میری خطاؤں کی معافی ہے؟ اس نے کہا نہیں تیری خطاؤں کی معافی نہیں، تو نے 99 قتل کر دیے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر ایک عالم دین کے پاس گیا، اسے جا کر کہنے لگا مجھے معافی ہے؟ فرمایا ہاں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو کہا تھا اے میرے پیارے پیغمبر ان کو متنبع کر دیجئے گا۔ اللہ جی کیا متنبع کرنا؟ انی انا الغفور الرحیم، تیرا پروردگار بڑا معاف کرنے والا، تیری بخشش ہے کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا پھر میں توبہ کے لیے جاتا ہوں۔ توبہ کے لیے گیا، رستے میں موت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے توبہ کا ارادہ دل میں پیدا کرنے والے کو بھی 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ بڑا رحیم ہے دوستو، اللہ بڑا رحیم ہے۔ جب معافی مانگو، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مرتبہ غلطی ہو جائے ایک مرتبہ مانگو، 2 مرتبہ غلطی ہو جائے دوسری مرتبہ پھر مانگو، اور ندامت کے ساتھ، پختہ ارادے کے ساتھ، اللہ یہ آج کے بعد نہیں کروں گا، میں جھوٹ بولتا تھا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ جی میں زنا کرتا تھا آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، اللہ جی میں گالی بکتا تھا، میرا فلاں دوست، میرا فلاں بھائی، میرا فلاں رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، آج کے بعد اللہ میں اسے صلح کروں گا، میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ تو اس وقت جب ندامت دل میں لے کر آئیں گے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تو اللہ رب العزت بڑا معاف کرنے والا، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے، ایک نہیں 2 نہیں، ایک رات نہیں، ایک گھڑی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ گناہ جو رات کے اندھیروں میں کیے، وہ گناہ جو دن کے اجالوں کے اندر کیے، وہ گناہ جو تنہائیوں کے اندر کیے، وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، وہ گناہ جو الاعلانیہ کیے، وہ گناہ جو دروازے کی کنڈی لگا کر کیے کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ گناہ جو بچپن میں کیے، وہ گناہ جو جوانی میں کیے، 10 سال 20 سال 50 سال 80 سال 100 سال، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر کہوں تو یوں کہوں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، سارے تیرے گناہوں سے بڑھتے، پھر ایک مرتبہ ندامت کا آنسو بہا کر اللہ کے حضور سچی توبہ کرنا تیرا کام ہوگا، پھر تیرے گناہوں کو معاف کرنا محمد کے رب کا کام ہوگا۔ یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ آج موقع بھی ہے، آج وقت بھی ہے، آج گھڑی بھی ہے۔ کئی بندے ایسے ہیں ہمارے علاقے کے، ہمارے پچھلے دنوں ہماری گلی کے اندر ایک بندہ ہوتا بالکل ٹھیک ٹھاک، دکان بند کر کے آیا ہے، آ کر سویا تو صبح اس کو اٹھایا، ہلا جوان ہے، اتنی عمر نہیں، بالکل جوان کڑیل۔ ابھی دوستو اس گھڑی کے اندر ہی اللہ جی میں بڑا گناہگار ہوں، اس گھڑی کے اندر ہی تجھ سے توبہ کا مطالبہ کرتا ہوں، اللہ میں بڑا خطا کار ہوں، اس گھڑی کے اندر ہی دل میں ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر سچے دل سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے ساری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو نماز
تیرے حضور عشاء کی نماز پڑھی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اللہ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو حد نگاہ تک کشادہ فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ نیک حاجات لے کر بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، یا اللہ اس مسجد کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ جو اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کے مال جان میں یا اللہ اولاد میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، یا اللہ جو اس کو آباد کرتے ہیں امامت کی شکل میں، خطابت کی شکل میں، نماز کر کے رکوع کر کے قرآن کی تلاوت کر کے، یا اللہ تو ان کے دونوں جہانوں کو آباد کر دے، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس کو دفع دور فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان میں بسنے والے مسلمان کی حفاظت فرما، اللہ کے رسول نے جتنی خیریں مانگی ہیں یا اللہ ساری خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ہے وہ تمام شرور دفع دور فرما، یا اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ ہم بڑے سیاکار ہیں، یا اللہ ہم بڑے خطاکار، یا اللہ پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں میرے مولا، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ تو نے کہا سفید داڑھی والا ہاتھ اٹھا کر جب ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کا خالی ہاتھ مجھے شرم آتی ہے لٹاتے ہوئے، یا اللہ بزرگوں کی تعداد ہے، یا اللہ ان کی عمر کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما، معصوم بچے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو پکا حافظ قرآن بنا، یا اللہ دین کا خادم بنا، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما، یا اللہ شیاطین کے شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، مفسدین کے فساد سے حفاظت فرما، حادثات سے حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔